الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین، سحر کی ان پرنور ساعتوں میں اور قبولیت کے ان مبارک لمحات میں، رحمت اور مغفرت کی برکتوں سے معمور ان عظیم گھڑیوں میں پیغام ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی ہے پیغام قرآن لائیو سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، اس وقت جب کہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، یہ بڑا ہی عظیم وقت ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو عطا کرنے کے لیے، ان کی دعاؤں کو سننے کے لیے، مناجات کو قبول کرنے کے لیے آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ جب اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے، اور یہ وہ لمحات ہیں کہ جب آسمان دنیا پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ وہ مواقع ہیں کہ جن مواقع پر ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں اور لرزتے لبوں کی دعائیں عرش معلیٰ تک رسائی پاتی ہیں۔ یہ قربت الہی کا وقت ہے، یہ اللہ رب العزت والجلال سے مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ کی توفیق سے اس وقت میں ہم آپ کی خدمت میں پیغام ٹی وی کی جانب سے حاضر ہیں، اور یہ پروگرام سپانسر کیا ہے نسک اپلیکیشن اور UMT صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا نے۔ ناظرین، پیغام ٹی وی کی جانب سے پیغام کلب کا ممبر بننے کا ایک گولڈن چانس دیا جا رہا ہے۔ پیغام ٹی وی دعوت دین کے نیٹ ورک کو مزید مستحکم، مربوط اور مضبوط اور وسعت دینے کے لیے اپنے ناظرین کو پیغام کلب کی رجسٹریشن کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ صرف 1000 منتھلی ڈونیشن دے کر آپ بھی ممبرشپ فارم فل کیجئے اور بن جائیے عالمی دعوتی نیٹ ورک کا حصہ۔ اور اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں، وہاں پر خود فارم فل کریں، یا ہمارے یہ نیچے دیے گئے نمبرز پر کال کریں اور اس سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، آپ اس پیغام کو لائیو جوائن کریں، اور اس پیغام میں شریک ہونے کے لیے، اپنے سوالات کا جواب طلب کرنے کے لیے، علماء کرام سے بات کرنے کے لیے کال کیجئے 042111700000۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں کہ جب اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، آج کا ٹاپک ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شوق عبادت۔ کیسے لوگ تھے وہ کہ جن کی راتیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدوں میں گزرتی تھیں، اور جن کے دن وہ روزوں سے بھرپور ہوتے تھے، اور میدان جہاد اور کارزار میں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے جد و جہد کرتے تھے۔ اور ان نفوس قدسیہ کو قرآن کریم نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹائٹل دیا۔ آج انہی ہستیوں کے بارے میں اور شوق عبادت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کے مستقل مہمان گرامی مفسر قرآن فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ معروف عوامی خطیب، پاکستان کے نامور خطیب اور عوامی حلقوں میں بہت مقبول جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ موجود ہیں۔ تو آئیے آپ کو اپنے مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر الحمد۔ اہلاً و سہلاً۔ محترم پسروری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ پیغام ٹی وی کے لیے وقت دینے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لائے ہیں تو حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار یا کچھ نعتیہ اشعار پڑھیے تاکہ ہمارے ناظرین وہ محظوظ ہوں۔ ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے۔ جنگل وچ بچے دے ہیٹ پیروں، ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے۔ جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے، وہ دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے۔ کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر، ہر ایک دی تیڑ تو اگا دینا ہے۔ ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان آؤندا ہے، ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے۔ اپنیاں چنجاں چو کئی کراں کیر دینے، تو اونا دے بمب بنا دینا ہے۔ مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا، او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے۔ بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت، اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے۔ کتے پت تیاں تے مال دولت، فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے۔ کتے پت نہ تینا مال دولت، ساری عمر ایویں نگا دینا ہے۔
کوئی چاوی تی دا رکھ دائے تو مڑیاں دی میڑی پا دینا ہے تیری صفت مال کا مکنی نہیں میں اپنی گلی مکا دینا ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ جملے ارشاد فرمائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے آج ہم نے چونکہ بات کرنی ہے تو ہمارے ناظرین کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کی عبادت اور بندگی کے متعلق کچھ آگاہ فرمائیں پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ قرآن نے جا بجا صحابہ کے عبادات کا اور ان کے رکوع اور سجود کا ذکر کیا ہے مختلف جگہ پہ جس طرح کو آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون یہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے اور پھر دوسری جگہ پہ قرآن نے کہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا سبحان اللہ ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی ان کی راتیں رکوع میں گزرتی تھی اور پھر اور جگہ پہ کہا ہے محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و نفوس قدسیہ ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے بالکل جو ہمارے لیے نمونہ ہے ان کی نماز کا ان کی تہجد کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا اور نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر 6 سال تھی لیکن میرا یہ شوق تھا کہ میں پیغمبر کی نماز تہجد کو دیکھوں لیکن عمر 6 سال ہے لیکن شوق اور ذوق کتنا بڑا ہے تو نبی علیہ السلام تہجد اکثر و بیشتر گھر میں پڑھتے تھے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی کے نکاح میں آئی تو میں بھی ادھر چلا گیا جب نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے تو میں رات کو جا کے لیٹ گیا لیکن میں سویا نہیں آدھی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے پانی ڈالا ایک لوٹے میں پھر مسواک کیا مسواک کرنے کے بعد وضو کیا وضو کر کے آپ نے 2 نفل پڑھے لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں آپ کا رکوع سجود قیام وہ دیکھ رہا ہوں کہ قیام کتنا لمبا ہے لیکن آپ نے 2 رکعتیں پڑھی پھر میں آپ لیٹ گئے پھر دوبارہ اسی طرح آپ نے وضو کیا مسواک کیا پھر وضو کیا وضو کرنے کے بعد جب آپ نے 2 نفل ادا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے نا آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا یعنی کہ بچپن ہے 6 سال کی عمر ہے ہمارے بچے جو ہیں موجودہ معاشرے میں ان کو 6 سال کی عمر میں نماز بھی پوری نہیں آتی صحیح بات اور اس بات سے سبق لینا چاہیے ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ ہیں کہ بچوں کو سبق لینا چاہیے یہ بھی ایک بچہ ہے لیکن اللہ کے فضل سے اس کو شوق اور ذوق کتنا ہے کہ میں عبادت اس طرح کروں جس طرح اللہ کے رسول کرتے ہیں میں اللہ کے رسول کی عبادت کو فالو کروں اور میں ان جیسی عبادت کروں جتنا وہ قیام کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں کہتے ہیں میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوا آپ نے مجھے یہاں کان سے پکڑ کر پیچھے کی جانب سے دائیں جانب کیا میں نے 2 نفل ان کے ساتھ ادا کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ عبداللہ آج کے بعد جب امام اکیلا ہونا آپ نے دائیں جانب کھڑا ہونا ہے بائیں جانب نہیں بالکل ٹھیک یہ کہتے ہیں یہ حدیث پوری زندگی مجھے بھولی نہیں سبحان اللہ اور پھر تیسری دفعہ بھی اللہ کے رسول نے اٹھنا تھا پھر لیٹ گئے تو کہتے ہیں وہ لوٹا جو تھا وہ پانی کا بھر کے میں نے رکھ دیا جو آپ کو خود بھرنا پڑتا تھا لیکن جب آپ نے دیکھا لوٹا بھرا ہوا ہے پانی سے کہا میمونہ آپ نے بھرا ہے اللہ کے رسول میں نہیں وہ بچے نے بھرا ہوگا وہ لوٹا جو پانی کا بھر کے رکھا تھا نا اللہ کے رسول کے وہ لوٹا ہی کام کر گیا اللہ کے رسول نے اپنے نبوت والے ہاتھوں کو اٹھایا کہا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم دے دے اور دین کی سمجھ دے دے تو 12 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے وہ مفسر قرآن سبحان اللہ الحمدللہ اور ایسی تفسیر کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں ان کو اپنا مشیر خاص بنا دیا بہت خوب بہت خوب ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب عبادت اور بندگی کا جامع تصور کیا ہے کیا یہ صرف چند اعمال کا مجموعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
دیکھیں اللہ کریم نے جو قرآن میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے اپنے یہ جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ جو بندگی ہے اس کو ہم کہتے ہیں عبادت، اصل میں یہ ہے عبدیت۔ سبحان اللہ۔ اور عبادت جو ہے وہ عبدیت کا حصہ ہے۔ اور عبادت تو ہے چند اعمال کو سر انجام دینا۔ آپ نے 5 وقت نماز پڑھی، آپ نے عبادت کر لی، آپ نے روزے رکھے، سال بعد عبادت ہے، زکوٰۃ دی اگر صاحب نصاب ہیں عبادت ہے، حج کیا، یہ عبادات ہیں۔ لیکن جو عبدیت ہے اس کا حصہ ہے عبادت، اور عبدیت کا معنی ہے کہ پوری زندگی اللہ کی غلامی میں گزارنا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ عبدیت عبد سے ہے، اور عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے تو وہ سوتا ہے، اس کے مالک کی مرضی ہوتی ہے تو وہ اٹھتا ہے، اس کے سونے جاگنے کے اوقات بھی مالک کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کھانا بھی جو مالک دے دے وہ کھا لیتا ہے، جو نہ دے وہ نہیں کھاتا، جہاں مالک کہہ دے بیٹھ جا وہاں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنی غلامی کے لیے، اور جس کو غلامی کے دور میں لوگ خوب سمجھتے تھے کہ عبدیت کا کیا معنی ہے، سبحان اللہ۔ اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، یہی تو نبیوں کا مقصد تھا، نبوت کی آمد کا مقصد۔ لہٰذا اصل میں جو تصور ہے عبدیت کا وہ تو ہے پوری زندگی اللہ کے سامنے۔ اللہ ہم یہ جو گنتی کر لینا، اتنا کر لیا اتنا کر لیا، یہ ٹھیک ہے، یہ 5 وقت کی نماز جو ہے یہ گنتی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، یہ تو کرنی ہے، 30 روزے رکھنے ہیں، 29 یا 30 یہ بھی کرنا ہے یہ پورا۔ لیکن اصل جو اللہ کی بندگی ہے وہ پوری زندگی کی بندگی ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے باہر بھی نکل جاتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھ لی ہے تو پھر زمین میں نکل جاؤ، لیکن وہاں بھی اپنا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اپنا فضل، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وہاں بھی اپنی منڈی بازار میں جہاں بیٹھے ہیں، اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، ریڑھی پہ کھڑے ہیں، جہاں بھی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ 24/7 کا کام ہے، پوری زندگی کا کام ہے۔ کسی ایک لمحے بھی انسان اللہ کی بندگی سے باہر نہیں ہوتا، اور کیونکہ اس کا ہر وقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت ہر لمحے یہ جانچا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزار رہا ہے کہ کسی اور کی بندگی میں گزار رہا ہے۔ لہٰذا عبادات اظہار ہیں عبدیت کا، یوں کہہ لیں عبادات اظہار ہیں عبدیت کا، اور عبدیت کا کم از کم معیار یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، یہ کم از کم معیار۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی شخص جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ سب سے اچھا مسلمان، وہ سب سے ادنا درجے کا مسلمان ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، باقی دین تو اس سے اوپر ہے، اللہ باقی ساری بندگی تو اس سے اوپر ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، یہ نہیں فرمایا بین الاسلام والکفر ترک الصلاۃ، بین العبد، عبد کی جو عبدیت ہے غلامی، گویا 5 وقت اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے غلاموں کے رجسٹر حاضری میں اس کا نام موجود ہے، اور اس کی حاضری لگ رہی ہے کہ یہ اللہ کے غلاموں میں ہے، یہ آخری درجہ ہے۔ اور اگر اس نے نماز بھی چھوڑ دی تو گویا اس کا نام رجسٹر سے سٹرک آف ہو گیا، اب وہ عبدیت سے نکل گیا، پھر وہ کفر میں چلا گیا۔ لہٰذا پورا جو تصور ہے پوری زندگی اللہ کے سامنے لگا دینا، یہ ہے اصل میں وہ بندگی کا تصور۔ اور جو اللہ کریم نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے اچھا کس کا دین ہوگا جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میں تو اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے یہ نہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے روزے قبول کر لے، ہماری نمازیں قبول کر لے، اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں قبول فرما لے، ہماری زندگیاں قبول فرما، ہماری اولادوں کو قبول فرما لے۔ ہم قبول ہو جائیں گے تو انشاءاللہ باقی ہم بطور عبد قبول ہو جائیں گے تو ہماری کی ہوئی عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ حافظ صاحب، حدیث جبریل میں ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، تو اس حدیث میں عبادت میں احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان اسی کو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو عبادت کرنی ہے تو اس طرح عبادت کرو جس طرح تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ اور جو انسان کی عبادت میں خلوص ہوتا ہے، خلوص سب سے بڑی بات ہے نا، کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح عبادت کرنی ہے۔
لیکن اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ڈائریکٹ. اللہ کا دیکھنا بھی جو ہے نا وہ ایک لامحدود ہے, اس کا سننا بھی لامحدود ہے. جس طرح قرآن میں آیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور پھر کہا نحن اقرب الیہ من اب. لیکن دیکھنے اور سننے کے لحاظ سے اللہ ہماری شارق سے بھی نزدیک ہے. ذات کے اعتبار سے اللہ اپنے عرش پہ ہے. الرحمن علی العرش استوى, الرحمن علی العرش استوى, وہ عرش پہ مستوی ہے. وہ کس حالت میں ہے یہ ہم نہیں جانتے, نہ یہ تبصرہ کرنا. جی بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ عرش پہ بیٹھے ہیں, نہیں یہ بھی بات غلط ہے. لیکن یہاں حدیث جبریل میں ہے احسان سے مراد یہی ہے کہ تم عبادت اس انداز سے, اس خلوص سے, اس نیت سے کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, اللہ اکبر, اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی, یہ اسی کو احسان کہتے ہیں. بہت خوب. بابا جی سمسام رحمہ اللہ کے کچھ اشعار ہیں, وہ پڑھیے گا حج سے متعلق. اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے, وہ ہمارے کچھ ناظرین کی ڈیمانڈ. وہ بھی میں سناتا ہوں, لیکن اس مضمون کے تحت بھی ایک جی ضرور سنائیے گا. شعر ضرور اور بھی ہے. جو ہمارا مضمون ہے نا حج کا صحابہ کا شوق عبادت, یہ بہت بڑا مضمون. جی پلیز ضرور سنائیں. ہاں جی, نبی علیہ الصلوۃ قرآن میں بھی آیا ہے نا, الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جب انسان اللہ کے در پہ آتا ہے نا, یہ جو تہجد کی خاص کر کے نماز ہے نا, میں یہ عموماً تقریر میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز کے لیے مؤذن بلاتا ہے, تہجد کی نماز کے لیے اللہ خود بلاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تمام تر عبادات ہم نے سیکھی ہیں پیغمبر کے صحابہ سے, جن کا ایمان ہمارے لیے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, جن کا ایمان ہمارے لیے اللہ نے معیار بنا دیا. تو میں یہ عموماً شعر پڑھتا ہوں. تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں, کنوں دل دا حال سناواں میں. تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں, کنوں دل دا حال سناواں میں. کدے اگے ترلے پاواں میں, بوا ہور کوئی مینوں وخا دے توں, دل قدسیاں دے تڑپا دے توں, سائیں وحدت ناد وجا دے توں. اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے, تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے, سر سٹ کے ہتھانوں جوڑ جوڑ کے, ایک خیر دا چٹکا پا دے توں. اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں, ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں. ساڑے پاپاں دی گٹھری پھول نہیں, ایک نظر حیا دی پا دے توں. اللہ سانو اس گل تو انکار نہیں, پاپی ساڑے جیا وچ سنسار نہیں, پر تیرے جیا کوئی غفار نہیں, جا بخش دیتا ہے فرما دے تو. بہت خوب, بہت خوب. ڈاکٹر صاحب کو ہم ساتھ شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ہیں, ویسے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آپ سے کچھ اشعار سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, انسان کی تخلیق کو بندگی سے جوڑنے میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں, انسان زندگی جو گزار رہا ہے اس کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں, ڈیفرنٹ یا کیوں کہہ لیجیے مختلف طریقے ہیں. جی, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارتا جائے, جیسے اس کا دل کرے. وہ کہتے ہیں جو مزاج یار میں آئے, تو جیسے میرا جسم میری مرضی, جیسے دل کرے وہ زندگی گزارتا جائے. تو یہ ایک طریقہ ایسا ہے کہ اس طریقے کے نتیجے میں دنیا اس کو ملے یا نہ ملے, اس کی آخرت ضرور تباہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی نہ کرے, بلکہ جدھر جانا چاہتا ہے آگے سے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد آ جاتی ہے تو وہاں سے پیچھے ہٹائے. دوسری طرف جانا چاہتا ہے, ادھر سے حد آ جاتی ہے پھر رک جاتا ہے. تو اپنی زندگی کو محدود کر کے بالکل جیسے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ویسے کرتا جائے. اس کے نتیجے میں دنیا پھر غیر یقینی ہے, ملے گی کہ نہیں ملے گی, خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ اس کا تعلق. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ آخرت ضرور بن جائے گی. لہذا اللہ نے جس امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ امتحان ہی اس بات کا ہے
کہ انسان جو یعنی لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ حسن عمل کا امتحان ہے. اور حسن عمل یہ ہے کہ کوئی بھی کام وہ دو خصوصیات رکھتا ہو، ایک تو اللہ کے لیے ہو اور دوسرا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو. اگر وہ اس طرح سے زندگی گزارے گا امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. یہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. لہٰذا جو پیدا کرنے کا مقصد ہے وہ پیدا کیا ہے امتحان کے لیے، اور امتحان اسی بات کا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہے یا کسی اور کی بندگی میں گزارتا ہے. اصل میں اللہ نے جو اس کو پیدا کیا ہے نا، اللہ اکبر، فطرتاً بندہ پیدا کیا ہے، فطرتاً بندہ پیدا کیا ہے بائی نیچر. جو سورہ اعراف میں اللہ کریم نے یہ فرمایا نا کہ الستو بربکم، یہ کہاں کہا تھا؟ یہ عالم ارواح میں کہا تھا کہ میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا تو ہی رب ہے. اب یہ اللہ سے کہا تھا، یہ وعدہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ بار بار وعدہ یاد کراتا ہے. تو وہ وعدہ ہم میں سے تو کسی کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے اور تو ہی ہمارا رب ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یادداشت سے محو کر دیا ہے، لیکن ہماری فطرت میں رکھ دیا ہے. بندگی رب انسان کی فطرت میں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ رب کس کو سمجھتا ہے. جب یہ اللہ کو چھوڑ کر، مالک الملک رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب بنا لیتا ہے، تو پھر یہ راندہ درگاہ قرار پاتا ہے. ہوتا یہ پھر بھی غلامی ہے. غلام اللہ کا ہونا ہے یا کسی اور کا ہونا ہے، یہ فرق پڑتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یعنی یہ جو تم نے چھوٹے چھوٹے مخلوق میں سے رب بنائے ہوئے ہیں، کیا یہ بہتر ہیں یا ایک؟ وہ ایک جو ہے نا، یہ نہیں فرمایا ایک یا کافی سارے، بلکہ فرمایا ایک ہو اور زبردست قوت والا ہو، اور ہزاروں ہو اور اس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو. تو ظاہر ہے یہ تو 0+0 یا ملٹیپلائڈ بائی 0، ان کا تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اصل طاقت تو اللہ کے پاس ہے. لہٰذا ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی بندگی میں چلے جانا یہ ناکامی ہے. اور پیدا اس نے اس لیے کیا ہے کہ ہر طرح کی غلامی سے نکلو، کر اللہ کی غلامی کرو. اچھا، کوئی شخص جو ہے وہ پیٹ کا غلام ہوتا ہے، کوئی کسی نظریے کا غلام ہوتا ہے، کوئی کسی جابر کا غلام ہے، کسی فرعون کا، کسی شخصیت کا. ہر شخص نے کسی نہ کسی کی غلامی لی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے یہ فطرتاً غلام ہے. اور کوئی پیسے کا غلام ہے، کوئی کسی نظریے کا غلام ہے. اچھا، جو کہتا ہے نا میں غلام کوئی نہیں ہوں، بھائی ہم تو آزاد ہیں، ہم تو آزاد پیدا ہوئے ہیں. یہ جیسے میں نے عرض کیا میرا جسم میری مرضی والے، کہ ہم تو آزاد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے وہ شخص دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے؟ گویا یہ خواہش نفس کا غلام ہے. بالکل. تو غلام، ہر شخص کسی نہ کسی کا غلام ہے. ان ساری غلامیوں سے بچے گا وہ جو رب العالمین کا غلام بن سبحان اللہ. جو اپنے آپ کو اللہ کی عبدیت میں دیتا ہے، وہ ساری دنیا کے وہ ایک سجدہ جسے تجھے گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو سارے جو در کی غلامیاں ہیں ان سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے جب وہ ایک اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے. یہ اصل میں بندگی کا، یہ زندگی کی تخلیق کا جو اللہ نے جو مقصد ہمیں بتایا ہے بندگی ہے، اس کی سنکرونائزیشن، اس کی مطابقت پیدا اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے نام پر لگا دے اور اللہ تعالیٰ کی غلامی میں زندگی گزارے. اور اصل آزاد بھی وہی ہوتا ہے. یعنی جو کہتے ہیں نا کہ آزادی اس کو ملتی ہے جو اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ کی غلامی میں دے دے. ایک کالر ہے، لائیو شامل کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عدنان یونس صاحب. جی محترم، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے علماء کرام سے. جی سر بولیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. بالکل. حفصہ محترم، گناہ عبادت اور بندگی پر کیا نیگیٹو اثرات مرتب کرتے ہیں؟ بیسیکل جو گناہ ہے نا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ. گناہ جو ہے نا یہ دل کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے، نقطۃً سوداء فی قلب.
اگر انسان استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. اگر وہ نقطہ اگر نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. سب سے بڑا جو گناہ کا اثر ہے نا انسان کے دل پر ہوتا ہے. دل جو ہے یہ پورے جسم کا محور اور مرکز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ خبردار آپ کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، اگر ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم فاسد ہے، الا وہی القلب، وہ ایک دل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بھی ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، اللہم آت نفسی تقواها وزکھا وانت خیر من زکاہا. پوری دنیا میں پیغمبر کے دل سے تقوی والا دل کائنات میں کسی کا نہیں، پیغمبر کے پاک دل سے کسی کا دل پاک نہیں. لیکن آقا علیہ السلام خود یہ فرما رہے ہیں، اللہ میرے دل کو پاک کر دے، تجھ سے بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں. میرے دل کو سب سے بڑی بات ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اگر اس کا دل صاف ہوگا، دل کلیئر ہوگا، تو اس کو عبادت میں مزہ آئے گا، بہت زیادہ لطف آئے گا. تو گناہ جو ہے یہ انسان کے دل کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے اور انسان کی عبادت کا بھی بیڑا غرق کر دیتا ہے. ہر گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، ہر نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. اور گناہ لوگوں کی نظروں میں انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. فرمایا آگے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر گناہ چھوڑ دو گے تو دل جو ہے وہ مردہ بھی زندہ ہو جائے گا. اللہ. ہاں جی. تو لہٰذا عبادت جو ہے نا، ایک امام صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں نہیں اس کا نام کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پڑھتا تھا تو ایک دن جاتے ہوئے نا اچانک کسی عورت پہ نظر پڑ گئی، تو مجھے تہجد کی نماز کا وہ لذت ہی نہیں آئی جو پہلے آتی تھی. لیکن کہتے ہیں کہ ایک نظر پڑی ہے تو تہجد کی نماز جو ہے نا اس میں لذت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. گناہ جو ہے بیسیکل انسان کی عبادت اور نماز پہ، تمام چیزوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. جتنا انسان گناہ سے بچے گا، گناہ سے دور رہے گا، اتنا ہی انشاءاللہ عبادت میں بھی مزہ آئے گا اور لطف آئے گا. ناظرین، عبادت اور سجدہ جب محبت بنتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شوق عبادت کے حوالے سے بات چل رہی ہے. وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک ناظرین. جو اللہ تعالیٰ کے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہیں. محترم پسروری صاحب، آپ سے بریک میں جانے سے پہلے گزارش کی تھی، بابا جی سمسام رحمہ اللہ کے کچھ اشعار ہیں دعائیہ حرم کے بارے میں اور عمرہ کے بارے میں، وہ ذرا سنائیے گا. اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے، کالا عمل نامہ ہنجوا نال دو لین دے. تیرا بوا چھڈ جاواں کتھے میرے مالکا، تیرے بنا کون میرے سچے خالقا. ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. اے منیا میں تیرے بوئے وچ پھبدا نہیں، جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں. پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چوملاں، حجر اسود سنے ایک ایک چیز چوملاں. منو چڑکی نہ موندا سیدھا ہو لین دے، اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت تخیل تھا، خوبصورت بات تھی. بالکل. ڈاکٹر صاحب محترم، شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو شوق عبادت تھا یا ان کی عبادت کے حوالے سے کچھ ایسے ایمان افروز واقعات، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو سنائیے. دیکھیں، سارے ہی جو صحابہ کرام ہیں ان کا جو اللہ کریم نے
قرآن حکیم کے اندر مختلف مقامات پر ان کے بارے میں جو اظہار فرمایا ہے وہ ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑا آرام کرتے تھے. بالکل. اور وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت خاص طور پر وہ اللہ سے مغفرت مانگتے تھے. اچھا، یہ تو راتوں کو سارے تقریباً سارے صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ رات کو اٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بندگی کرتے تھے. ساری رات وہ سوتے نہیں تھے. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا کہ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ رات کو اٹھا کرے نا تو یہ بڑا اچھا آدمی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اس سے پہلے رات میں کو اٹھنے میں سستی کرتے ہو گئے. تو وہ فرماتے ہیں پھر وہ اس دن کے بعد جو ہے ساری زندگی کا بھی سستی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام جو ہیں وہ سارے راتوں کو اٹھتے تھے اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، عاجزی کرتے تھے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. وہ تو تھوڑی تھوڑی کوئی بات، اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی بات ہوتی تھی، کوئی آخرت کے بارے میں بات ہوتی تھی، رونا شروع کر دیتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان کا رونا جو ہے وہ اس قدر ہوتا تھا کہ قرآن جب پڑھتے تھے تو ان کے آنسو کبھی روکے جا ہی نہیں سکتے تھے، کبھی رکتے نہیں تھے ان کے آنسو. اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ قرآن پڑھتے ہوں اور وہ روئے نہ ہوں. لہٰذا دن میں بھی ان کی صورتحال یہ تھی، اگر وہ قرآن وغیرہ پڑھتے تھے یا نماز وغیرہ پڑھتے تھے تو پھر راتوں کو جو ان کی اپنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو عبادت تھی وہ. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے. اور اگرچہ اس طرح کی روایات جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ مستند نہیں ہوتی، لیکن ان کی کثرت تلاوت پہ بہرحال وہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ اس قدر جو ہے وہ نمازیں بھی اس طرح لمبی پڑھتے تھے. آخر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے لوگ تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسی طرح کیا. تو صحابہ کرام کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ شیخ وہ بھی آتا ہے نا حضرت حذیفہ بن یمان کا بخاری میں واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، سورہ نساء پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب اتنی لمبی لمبی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو پھر صحابہ کرام بھی اسی طرح سے لمبی نمازیں پڑھتے تھے اور راتیں ان کی اسی طرح سے گزرتی تھیں. آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو امور ہیں، جو انہوں نے پورا جو ان کا نظام سلطنت کے بارے میں بعد میں بہت آج تک دنیا جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام سلطنت سے استفادہ کرتی ہے. تو یہ سارے اصل میں ان کا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا اور اللہ کی بندگی کے ساتھ تعلق تھا، اسی سے ان کی صلاحیتیں نکھریں، اسی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہمت دی، حوصلہ دیا، اور ان کو جو ان کی شخصیت کے پہلو تھے وہ نکھرے. اور بنیادی طور پر جو اللہ کی بندگی تھی، اور وہ جو ہی خلافت سنبھالی ہے تو کیوں روتے ہیں کہ وہ فرات کے کنارے اگر کتا ایک جو بھوکا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. اب یہ اللہ کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حال حضرت علی رضی اللہ، سارے صحابہ کرام کا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو یاد کر کر کے اتنا روتے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی اور ہوگا، قبر میں اکیلا ہوں گا. اور وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ قبر کو یاد کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ رویا کرتے تھے. تو سارے کے سارے صحابہ کرام کا طرز عمل اسی طرح کا تھا. اور انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہیں کہ انہوں نے کوئی کام جو ہے وہ تقسیم کی ہوئی ہو زندگی کی، اتنی دنیا کے لیے ہے اور اتنی اللہ کے لیے ہے. ان کی پوری زندگیاں اللہ کے لیے لگی ہوئی تھیں. تو ہمارے بر صغیر کے ایک عالم دین کہا کرتے تھے، وہ اب تو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت اور جو اللہ نے اپنی بندگی کا جو شعور ان کو عطا کیا تھا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے نا کہ تم لوگ اپنے چمڑے اتارو اور ان کی جوتی بناؤ اور میں نے وہ جوتی پہننی ہے، تو صحابہ اپنے چمڑے اتار کے دے دیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا بنا دیتے. یعنی ان کا جو جذبہ تھا
اللہ وہ کوئی چیز جو ہے وہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ واقعتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اور اپنی پوری زندگیاں انہوں نے اللہ کے لیے لگائی ہوئی تھیں، اور اس لیے وہ دن کو گھوڑوں کی پشتوں پہ نظر آتے تھے اور راتوں کو جو ہے مسلح پہ نظر آتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ حفصہ محترم، یہ جو سحری کا وقت ہے بڑا ہی مبارک ہے، تو اس وقت میں کی گئی عبادت میں ایسی کون سی خاص بات ہے یا باتیں ہیں جو دیگر اوقات میں کی گئی عبادت کے ساتھ میچ نہیں کھاتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو سحری کا وقت ہے، جو میں نے آگے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ اللہ خود انسان کو بلاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، آسمان دنیا پہ اللہ آ جاتے ہیں۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے، سحری کی نماز ہے، یہ بہت ہی عظیم نماز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی یہ نماز تہجد جو سحری کا ٹائم ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور اسی ٹائم کے متعلق قرآن میں جا بجا بھی ذکر آیا ہے کہ حضرت پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ سحری کے وقت استغفار جو ہے خاص کر قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ سحری کے وقت خاص ہے، اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان مانگتا ہے تو اللہ اس ٹائم پہ دعا شرطیہ قبول کرتے ہیں، تو اللہ بھی آسمان دنیا پہ آئے ہوتے ہیں، وہ ہے مجھ سے مانگنے والا، تو لہٰذا اس ٹائم کو ہمارے جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں وہ تہجد کو کبھی انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ جس طرح شیخ القرآن تھے مولانا حسین شیخ پوری صاحب رحمہ اللہ، ان کے ساتھ میں ایک دو جگہ پہ جلسے پہ میری ابتدا تھی اس وقت، تو وہ سو جاؤ بھی سب سو جاؤ، تو جب سارے سو گئے انہوں نے وضو کیا ہوتا تھا، وہ مصلے پہ کھڑا ہو جاتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے، انہوں نے پوری زندگی تہجد نہیں چھوڑی۔ اور اس طرح اور بھی ہمارے اکابر حافظ عبداللہ صاحب، دیگر جو علماء اکرام ہیں پرانے، وہ سب کے سب تہجد گزار تھے، ہمارے جتنے بھی سلف صالحین ہیں۔ تو یہ میں اپنے عوامی دوست احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ تہجد کے ٹائم اور سحری کے ٹائم اٹھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ ایک خصوصی گھڑی ہے 24 گھنٹوں میں، بے شک، اور اس ٹائم اللہ خود انسان کو اپنی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں مجھ سے ہے کوئی مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا، رزق مانگنے والا۔ تو اس سے اور بڑی کیا بات ہے کہ پوری کائنات کا جو داتا ہے، پوری کائنات کا جو ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے، وہ خود انسانوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو۔ بے شک۔ یہاں شعر بھی ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ سنا دیں۔ بالکل آگے ہیں تو آگے ہیں تو آیا ہوا شعر پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ بالکل سنائے۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، صد مارا میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑاں خالی نو، کیوں چھڑیائی میرے در عالی نو، کہو لا الہ۔ آگے بڑی کمال کی بات ہے، رواں جاگ دا میں کدے سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں، کہو لا الہ الا اللہ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اونگ بھی نہیں آتی، نیند کی تو بڑی دور کی بات ہے، اونگ بھی نہیں آتی۔ اور آگے بڑی کمال کی بات ہے، خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں، تینو صحت اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کہو لا الہ الا اللہ۔ اور بعد کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا نہیں، وہ فلاں بابا بزرگ صاحب جو ہیں ان کی وہ رد نہیں کرتا، یہ بات غلط ہے۔ منو ایویں لبنا ہے بیا بہانے اندر، میں تے وسنا ہاں تیری جان اندر، ذرا سوچ تے مار دھیان اندر، کہو لا الہ۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔
ڈاکٹر صاحب آج ہماری عبادات میں لذت کیوں نہیں آتی، جبکہ ہم اپنے اسلاف اور اکابرین کے بارے میں پڑھتے ہیں، وہ تو بڑے بڑے خطرناک حالات میں بھی، سخت گرمیوں میں، تپتے صحراؤں میں بھی سجدے کر لیا کرتے تھے؟ اصل میں ترجیحات کی بات ہے اور شعور اور معرفت کی بات ہے. پہلے بھی ہم نے ایک دن معرفت کی بات کی تھی. جس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے پھر وہ رہ نہیں سکتا بندگی سے. تو جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر، چاہے وہ قرآن کے اندر بیان ہونے والی نشانیاں ہوں اور چاہے وہ کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہوں، ان پہ غور و فکر کر کے اللہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا. اس کی ترجیحات میں اللہ ہے نہیں. اگر تو ساری کائنات کو اسی طرح دیکھتا ہے، اسی نگاہ سے دیکھتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کائنات میں غور و فکر اصل میں وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں. جو پھر اللہ کو یاد رکھتے ہیں پھر وہ بندگی کے علاوہ کوئی اور کر نہیں سکتے. ان کو پھر بندگی میں لذت آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب ہماری آنکھیں تو نماز میں ٹھنڈی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کی بات ہے. جس کا کنیکشن ہو جاتا ہے پھر اس کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو کتنا لطف آیا ہوگا ان کو کہ وہ انہوں نے فوراً ایک دیدار کی تمنا کر دی. اب ظاہر ہے کہ دیدار کے لطف کا اندازہ کر کے انہوں نے پھر تمنا کی تھی، اور یہ بجا طور پر کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جب جنتیوں کو ہوگا تو جنت کی نعمتیں جو ہیں اللہ کے دیدار کی لذت کے مقابلے میں وہ ہیچ ہوں گی، اور اللہ کے دیدار کی لذت سب سے زیادہ ہوگی. تو گویا جیسے جیسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ لذت ہے جو بڑھتی جاتی ہے. دنیا کی چیزوں میں، مادی چیزوں میں جو بھی لذت اللہ نے رکھی ہے اس کی انتہا بیزاری ہے. بالکل اسی طرح، یعنی وہ چاہے آپ کی بھوک کی خواہش ہو، چاہے وہ جنسی خواہش ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، جتنی بھی دنیا کی. اب گھر میں اگر فرنیچر رکھا ہو تو کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری سیٹنگ چینج کرنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. وہ چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ بدلتی رہتی ہے، تبدیل ہوتی ہے. ہر چیز جو بہت خوشی سے انسان سمجھ رہا ہوتا ہے، بھوک لگی ہوئی ہو، آدمی سمجھتا میں تو کھا جاؤں گا آج سب کچھ، وہی کھانا تھوڑی دیر بعد پڑا ہوتا ہے سامنے، آدمی کو کھانے دیکھنے کو دل نہیں کرتا. دنیاوی ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، جبکہ جو قرب الہی کی لذت ہے اللہ، وہ اس کی چونکہ انتہا کوئی نہیں، وہ بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے. لہٰذا اس میں کبھی بھی نہ پیک آتی ہے نہ انسان کی لذت ختم ہوتی ہے، وہ لذت بڑھتی چلی جاتی ہے. سبحان. اس لیے پھر جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندگی کا لطف دے دیا ہوتا ہے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے، اور ان کو یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام میں ابتدا بھی نماز ہے اور اسلام میں انتہا بھی نماز ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ شروع میں پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جب انسان اگلی منزلوں پہ پہنچتا ہے اللہ کے قرب کی تو پھر نماز چھوڑنے میں اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، کہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. خوبصورت جملہ، لہٰذا بہت بڑا جملہ ہے. لہٰذا انسان جب بندگی کی لذت محسوس کرتا ہے تو پھر وہ اس لذت کو بڑھانے کے لیے کوشاں ہوتا ہے. تو یہ آج کل لوگوں کو اس لذت کی آشنائی نہیں ہے. جب لذت کی آشنائی نہیں ہے تو پھر ان چیزوں میں وہ لذتیں دیکھتے ہیں جن کی مطلب، اگر مثال کے طور پر اگر کسی نے برگر کبھی کھایا ہی نہیں زندگی میں تو اس کو آپ کہیں کہ برگر بڑا مزیدار ہوتا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ برگر پتہ نہیں اس نے نہیں کھایا. تو جس شخص نے اللہ کی بندگی کا لطف نہیں لیا اس کو احساس ہی نہیں کہ اس میں لطف کیا ہے. تو جب وہ ایک دفعہ لطف لے گا پھر اس کا شوق بڑھتا جائے گا. تو شوق عبادت بڑھتا ہے جب انسان ایک دفعہ بندگی میں دل لگائے. ہماری ترجیحات اگر اللہ کی بندگی بن جائے گی اور تو پھر انشاءاللہ یہ نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر بڑا پوٹینشل ہے اور یہ بڑی ان کے اندر خیر ہے. صرف ان کو خیر کے کاموں پہ لگانے کی ضرورت ہے. ہم والدین جنہوں نے ان اور نوجوانوں کو تربیت دینی تھی، میرے خیال میں ذمہ داری ہماری تھی. ہم نے ان کو تربیت دینی تھی، ہم نے ان کو عبادت پہ لگانا تھا. اگر ہم ان کو عبادت پہ لگاتے تو ان کے اندر شوق عبادت اور زیادہ بڑھتا. اور آج بھی اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے اندر بڑی خیر ہے، اور بہت سارے نوجوان جن کو یہ لذت جو ہے اس سے آشنائی حاصل ہوئی ہے وہ اس میں الحمدللہ زندگیاں کھپائے ہوئے ہیں. اور جو نوجوان نہیں بھی اس میں ہیں
ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اور ان کے لیے جو ان کی تربیت کے ذمہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو اس طرف لگائیں. ایک دفعہ لگا دیں، میرا خیال ہے باقی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو اس طرف والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبحان اللہ. آپ سب محترم، رمضان المبارک میں یہ جو عبادات ہیں، تلاوت، نماز، نوافل، صدقہ و خیرات، بالخصوص نوجوانوں میں اس کا شوق بڑھانے کے لیے یعنی وہ کیا ٹول آزمائیں، وہ کیا کریں، کس طرح ان کے اندر اس چیز کا ذوق بڑھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو رمضان المبارک ہے نا، پہلے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ ہم ہستی مقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کیسے گزارا تھا. ہمارے لیے سب سے زیادہ اسوہ حسنہ وہ صرف نبی کی ذات ہے. بے شک. آپ کا بچپن بھی ہمارے لیے سیمپل ہے، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا ہمارے لیے سیمپل ہے. تو نبی علیہ السلام قرآن پاک کا دور کرتے تھے جبریل سے رمضان میں، اور پھر آپ صدقہ اس طرح کرتے تھے کہ جس طرح کوئی آندھی چل رہی ہے، اس طرح تیز آندھی کی طرح آپ صدقہ کرتے تھے. تو لہٰذا جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو میں کہوں گا کہ زیادہ تر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ان کی جوانیاں کیسے گزری ہیں. قرآن نے کہا تائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراکعون، الساجدون، العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. وہ پیغمبر کے صحابہ جو تھے وہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، ٹھیک ہے جی، علیحدگی میں اللہ سے باتیں کرنے والے. السائحون، علیحدگی میں، علیحدگی سے مراد یہی ہے نا کہ صحابہ کرام رات کو تہجد کے ٹائم اٹھتے تھے، جن کی علیحدگی کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا، جن کی توبہ کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا، جن کی عبادت کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا، جن کے رکوع اور سجود کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا. حتیٰ کہ یہاں تک قرآن نے کہہ دیا وہ نیکی کی دعوت دینے والے، برائی سے منع کرنے والے. وبشر المومنین، ان کے لیے بشارت ہے. وہ تمام صحابہ جو تھے وہ مومن تھے. تو لہٰذا ان کی جوانیاں کیسے گزری، یہ ہمارے لیے ان کی پوری زندگیاں جو ہے ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. تو لہٰذا رمضان میں میں یہ کہوں گا کہ قرآن کو کثرت سے پڑھا جائے اور صدقات و خیرات کیے جائیں. تو لہٰذا رمضان المبارک میں نوافل تو اگر تراویحیں پڑھتے ہیں تو یہ تراویحیں ہی نوافل ہیں. اس کو تہجد کہا گیا ہے، اس کو قیام اللیل کہا گیا ہے. اگر اس کو جماعت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو یہ تراویح ہے. تو لہٰذا رمضان میں یہ کام جو ہے قرآن کثرت سے پڑھا جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، اور پیغمبر کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمام زندگیوں کو فالو کیا جائے، ان کو دیکھا جائے کہ ان کی جوانیاں کیسے گزری. سبحان اللہ. کالر ہیں جی ایک لائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناصر عباس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حافظ زین الدین صاحب اور ڈاکٹر پروفیسر محمد حماد لکھوی صاحب سے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں لائیو سن رہے ہیں. آپ کو اللہ پاک جزا دے. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ معراج پر صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، نمازیں تو اس وقت ہوئی ہیں نازل، لیکن آپ صحابہ کرام اس سے پہلے کون سی عبادات کرتے تھے؟ حالانکہ ہم جو ہے نا خوش نصیب ہے کہ ہمیں 13-14 گھنٹہ کا روزہ مل رہا ہے. ہمارے جو ہی پہلے نبی تھے یعنی کہ کرشن وغیرہ وہ 24 گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں. اس لحاظ سے بھی ہم خوش نصیب ہیں. جی جواب آپ نے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب، سوال ان کا کیا تھا؟ سوال ان کا پہلے تو انہوں نے آپ کے حوالے سے بات کی بڑی خوبصورت، اور سوال ان کا یہ تھا کہ نماز کے فرضیت سے پہلے صحابہ کرام اصل میں جو نماز کی فرضیت ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے نماز نہیں تھی، نماز تھی، اور نماز ہر نبی کے دور میں رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیں، اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کسی نہ کسی طور ہر نبی کے دور میں رہی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو نمازیں 5 فرض ہوئی ہیں، اس سے پہلے 2 رکعت نماز تھی، اور 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، اور صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے.
جو نماز کی یہ کیفیت ہے موجودہ 5 نمازیں، یہ اس کی بھی تفصیل معراج کی رات میں آتی ہے کہ 50 نمازیں تھیں اور 50 سے کم ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے یہ کم ہوتے ہوتے بالآخر جو ہے وہ آ گئیں 5 پہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھیں گے 5 اور ان کو جو اجر ملے گا وہ 50 کا ملے گا۔ تو اس سے پہلے بھی گویا نماز تھی 2 رکعت تھی، اور وہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صبح 2 رکعت تھی اور شام 2 رکعت تھی، اور یعنی اوقات بھی مختلف تھے اور نماز کی رکعات بھی مختلف تھیں۔ ان رکعات کے ساتھ، ان اوقات کے ساتھ جو فرض کی گئی یہ معراج کی رات ہوئی، اور ظاہر ہے یہ مکی دور میں ہے، اور مکی دور میں ہی معراج ہوا تھا اور مکی دور میں ہی نماز فرض ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے بہت تھوڑا عرصہ تھا جب یہ 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی، اس کے بعد یہ باقی کا یہ عرصہ اسی نماز کے ساتھ صحابہ کرام کا گزرا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے جو قرآن میں جتنی ان کی عبادات کی بات کی ہے وہ دین کی تکمیل کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، اور اسی نماز کی طرف اشارہ کرتی ہے جو فرض نماز معراج کے موقع پر ہو گئی تھی۔ بالکل ٹھیک۔ کالر ہیں جی، ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی مصور صاحب وبرکاتہ۔ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ سر جی میں یہ پوچھنا تھا کہ ہم تراویح کے ساتھ وطر پڑھتے ہیں باجماعت، جی تو باجماعت نماز کے ساتھ وطر پڑھنا افضل ہے یا تہجد کے ساتھ پڑھنا افضل ہے؟ بس شکریہ کال کرنے کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، اس کے بارے میں بات میرے خیال کل بھی ہو چکی تھی یا تقریباً تفصیلی بات ہوئی، مجھے ایسے لگتا ہے روزانہ ہی تقریباً بات ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آخری نماز، رات کی آخری نماز وطر ہوتا ہے، اور جس نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے اس کو یہی چاہیے کہ وہ آخری نماز پڑھے، یہ بات درست ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا وہ بھی یہی تھا، لیکن یہ جو باجماعت نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک ایکسٹرا ثواب یہ ملتا ہے کہ جو امام کے ساتھ اگر وہی امام وطر بھی پڑھاتا ہے تو اس کے ساتھ پڑھ لینے چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ قیام کرے حتی ینصرف، جب تک امام ہٹ نہیں جاتا، کتب لہ قیام اللیلۃ، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا یہ پوری رات کے قیام کا ثواب اور پچھلی رات وطر پڑھنے کا ثواب، اس کی اپنی فضیلت، اس کی اپنی فضیلت، جب کوئی شخص دونوں فضیلتیں حاصل کرنا چاہتا ہو تو میرے خیال میں اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھے باجماعت۔ اگر وہ باجماعت پڑھتا ہے، اس کو باجماعت پڑھنے کی عادت اس کو پوری پڑھنی چاہیے تاکہ اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جائے۔ پھر اگر وہ پچھلی رات اللہ تعالیٰ اس کو اٹھنے کی ہمت دیتا ہے تو وہ پچھلی رات اٹھ کے پھر نوافل ادا کر لے اور وطر دوبارہ پڑھے بغیر وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ دونوں اوقات کی اور دونوں طرح کی فضیلتیں وہ حاصل کر لے، لیکن عام معمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، اور جس شخص نے باجماعت نماز نہیں پڑھنی، قیام اللیل یعنی باجماعت نہیں کرنا، وہ پچھلی رات پڑھ لے اور اس کو پچھلی رات ہی وطر پڑھنی چاہیے، اور رات کی آخری نماز وطر کو سمجھنا کرنا چاہیے۔ ناظرین، پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن جاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شوق عبادت کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اسٹوڈیوز میں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ موجود ہیں، اسی طرح معروف عوامی خطیب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، صحابہ کرام کی زندگی عبادت کی عملی تفسیر ہے، کہیں جائیے گا مت، وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن جاری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شوق عبادت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، آپ کی لائیو کالز بھی لی جا رہی ہیں، اور ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ آپ کے سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں۔ محترم ڈاکٹر صاحب، بریک میں جانے سے پہلے، بلکہ کچھ سوالات پہلے، ایک آیت پڑھی تھی پسروری صاحب نے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا انداز تھا صحابہ کرام کا کہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان بنا دیا؟ اصل میں یہ دونوں اعتبار سے اللہ کریم نے اس کو معیار بنایا ہے۔ ایک تو اس سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ماقبل کے جو لوگ تھے، یعنی اہل کتاب، ان کو ایک زعم تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں،
کبھی وہ کہتے تھے کہ ہدایت وہ پائے گا جو یہودی ہو جائے گا، کبھی وہ کہتے تھے ہدایت وہ پائے گا جو عیسائی ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں ان کی چلتی رہتی تھیں. ایک تو اللہ کریم نے ان کو جواب دیا ہے کہ ہدایت وہ پائے گا جو صحابہ کرام جیسا ایمان اختیار کرے گا. اچھا، ایک تو ان کو بتایا ہے، اور ایک پھر رہتی دنیا تک کے لیے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے کہ صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ معیار ہے. اگر کوئی شخص کبھی بھی ہدایت کے رستے پر جانا چاہے تو اس کے لیے رول ماڈل جو ہیں وہ صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کرام جیسا ایمان لائے گا تو پھر وہ ہدایت پائے گا. اسی طرح جو یعنی وہاں سے لے کر جو اللہ کریم نے فرما دیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، چاہے مہاجر تھے والذین اتبعوہم بإحسان، جو نیکی میں ان کے رستے پر چلے. اب یہ وہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ صرف صحابہ کرام نہیں، ان کے رستے پر چلنے والے بھی. اور اس حدیث کی وضاحت، اس آیت کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ہوتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ دور فتن میں اس امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور اس میں سے ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے. اب وہ ایک فرقہ کون سا جنتی ہوگا؟ اب فرقے سے مراد کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، کوئی ایک سرکل نہیں ہے، کہ کوئی ایک لیبل والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک کردار والے لوگ ہیں. اور وہ کردار کیا ہے؟ ایک عقیدہ ہے، ایک یعنی یوں کہہ لیجئے عقیدہ و عمل کا ایک اسوہ ہے جو جن لوگوں نے بھی اپنایا ہوگا انفرادی طور پر، چاہے وہ کسی گروہ سے کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہوں. وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہی معیار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر سب میرے صحابہ کرام ہیں، جو بھی اس طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کسی شخص نے کامیابی کے راستے پہ چلنا ہے تو اس کو صحابہ کرام کو رول ماڈل بنانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں زین صاحب، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین سیکھا، اور یہ براہ راست شاگرد تھے. اور کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ سے پہچانی جاتی ہے، اور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروڈکٹ ہیں. اور اساتذہ کا امتحان جب لیا جاتا ہے نا، اساتذہ کا، اب بھی تو اصل میں طلبہ کا امتحان لیا جاتا ہے. اور جب بھی انسپیکٹر آتے، ہم پرائمری اسکول پڑھتے رہے ہیں جب گاؤں میں، تو انسپیکٹر آتا تھا، وہ آ کے طلبہ سے سوال پوچھتا تھا، اور پھر وہ استاد کی ایویلیوشن کرتا تھا طلبہ سے سوال پوچھنے کے بعد. تو گویا جس طرح کے جتنے اچھے طلبہ ہوں گے تو گویا یہ اس استاد کا کریڈٹ ہوتا ہے کہ طلبہ کیسے ہیں. بالکل ٹھیک. تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد ہیں، لہٰذا وہ پوری امت کے لیے رول ماڈل ہیں. اور جب تک یہ قیامت تک یہ کہہ لیجئے کہ یہ ہدایت کے لیے صحابہ کرام ہی رول ماڈل رہیں گے، اس لیے کہ جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حیات طیبہ میں اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ براہ راست مشاہدہ کرنے والے صحابہ کرام. سبحان اللہ. لہٰذا اس وجہ سے صحابہ کرام جو ہیں وہ پوری امت کے لیے وہ ایک مشعل راہ ہیں ان کی زندگیاں. اور اگر کوئی، یہ صرف ایمان ان کا معیار نہیں ہے، ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے، ایمان کے اندر تینوں باتیں شامل ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، پھر جا کے وہ رول ماڈل بنتا ہے جو اللہ کے ہاں کامیاب ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک کالر ہے، لائیو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مظفر آباد سے مقبول صاحب، اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجئے. جی مقبول صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے. جی کیا پوچھنا سر، میرا چاہیں؟ سوال رات کو آدھا رہ گیا تھا، لائن کٹ گئی تھی نا. جی فرمائیے. جناب میرا سوال رات کو آدھا رہ گیا تھا، لائن کٹ گئی تھی. آپ سوال کیجئے. ڈاکٹر صاحب سے سوال میرا تھا کہ بڑوس میں مسجد اور دور مسجد کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مسجد چینج کر لے یا امام صاحب کو چینج کر لے. ہمارے امام صاحب جو ہے نا نماز تیز پڑھاتے ہیں نا، جس میں ہمیں مصنوعی دعائیں ہم نہیں پڑھ سکتے. اچھا جی فرمائیے. آپ کا سوال کیا ہے؟ اور آپ اپنے ٹی وی کا والیوم آف نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آواز ہمیں صحیح نہیں سنائی دے رہی. تو اس صورت میں ہم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے، شکریہ، تھینک یو.
جی ڈاکٹر صاحب ان کا کل کال آئی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کا شوق عبادت اور زیادہ کرے، اور انہوں نے جو مطلب ان کو یہ ہے کہ ان کی نمازیں صحیح ہونی چاہیے اور اپنی نماز کو صحیح کرنے کا جو فکر ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ بڑھائے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن دیکھیں نماز تو پڑھنی پڑے گی مسجد میں، اس کا طریقہ یہ ہے یہ پھر اپنے گھر کا کوئی پورشن جو ہے وہ نماز کے لیے مختص کر لیں اور اس کو مسجد قرار دے لیں۔ اس کا اظہار اس طرح سے ہوگا کہ اس کو باہر سے اوپن ایکسیس دے دیں، بھلے کوئی بھی باہر سے نہ آئے لیکن اوپن ایکسیس ہو کہ کوئی شخص اگر آنا چاہے تو اس جگہ آ سکے، تو وہاں نماز پڑھ لیا کرے، اس کو مسجد قرار دے دیں، پھر انشاءاللہ اس کو مسجد کی وہاں اذان دیں اور اس میں نماز پڑھ لیا کریں، پھر انشاءاللہ ان کی نماز وہاں ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مستقل اپنے گھر کو مسجد قرار دے لیں، ایسا نہیں ہے۔ جب انہوں نے گھر میں مسجد بنانی ہے تو اس کو اوپن ایکسیس ہونی چاہیے، باہر سے لوگ اگر نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیں تو وہاں آ سکیں، پھر وہاں پڑھنا درست ہوگا۔ اس طرح کا کوئی طریقہ جی بالکل بہتر۔ ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بابر اسلم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کال کرنے کے لیے شکریہ، اور فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ جی سب سے پہلے تو میرے ان دونوں بزرگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ان کی بہت ساری خدمات ہیں، یوسف سنگی صاحب، حماد لکھوی صاحب۔ سوال میرا سر یہ ہے کہ اکثر لوگ جو یہاں پہ سنا بھی ہے اور سوال بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ بندہ تراویح نہیں پڑھ سکا تو وہ روزہ نہ رکھے، تو یہ کیا درست ہے؟ اور دوسرا یوسف سروری صاحب ہمارے ادھر نکانا صاحب کے ساتھ گاؤں ٹھٹھا نولا میں بھی آئے تھے، تو ابھی دوبارہ میں ان کا پروگرام لینا چاہ رہا ہوں کہ دوبارہ ان کو میں اس گاؤں میں بلانا چاہ رہا ہوں، تو برائے کرم ہمیں ٹائم دیں۔ جی انشاءاللہ تعالی بالکل بہتر، آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں، شکریہ کال کرنے کے لیے، تھینک یو۔ جی ڈاکٹر صاحب محترم۔ دیکھیں یہ تو ایسے ہی ایک غلط فہمی ہے، اور اب آج کل تو سب لوگوں کو معلوم ہے نماز جو تراویح ہے وہ تو نفل نماز ہے، اور اس کا تعلق روزے کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ جی تو روزہ رکھنا فرض ہے، ہر صورت میں تراویح پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، بالکل۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ تو بہت ہی یعنی کہہ لیجئے کہ سوال پرانا ہو گیا ہے، جب بالکل لوگوں کو علم نہیں تھا اس وقت یہ سوال لوگ کیا کرتے تھے، تو اب تو ایسی کوئی کیفیت میرا خیال ہے کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ تو حقیقتاً بھی وہ نفل نماز ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں روزے کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص تراویح پڑھے اس کو فائدہ ہوگا، نہ پڑھے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، نقصان صرف یہ ہوگا کہ جو فائدہ ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ لیکن روزہ اگر وہ چھوڑ دے گا تو پھر تو اس کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے روزہ الگ ہے اور نماز تراویح الگ ہے۔ ایک اور کالر ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرزانہ کوثر صاحبہ لیا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن فرمائیے۔ تب میں نے یہ کل سے پچھلے رمضان میں ہم نے کروائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ مدرسے کے ساتھ اور مسجد کے ساتھ جگہ دے دے، اللہ تعالیٰ نے وہ تو ہمیں دے دی ہے، اور میرے میاں بچے بھی تھے، ہم نے ان کا قرضہ لینا ہے، یہ کہ ہم ان کا قرضہ اتار دیں، اللہ تعالیٰ قرضے کے لیے اتارنے کے لیے بتا دیں۔ جی شکریہ کال کرنے۔ میرا ایک اور سوال یہ ہے، میں روزہ رکھتی ہوں نا تو منہ میں سے پانی بہت آتا ہے، تو وہ نکلنے سے ٹھوک روزہ ٹوٹتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ پچھلے سال دعا کے لیے کہا تھا اللہ مسجد کے ساتھ جگہ دے تو اللہ نے عطا کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوال کیا ہے قرض کے لیے، دعا کے حوالے سے دعا کا بھی کہا ہے اور دعا بتانے کے لیے بھی کہا۔ اللہ تعالیٰ ان کا جو قرض ہے وہ جلد از جلد اتار دے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اغننا بفضلک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دوسری دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، رحمان الدنیا والآخرہ تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء، ارحمنی رحمتا تغننی بہا عن رحمت من سواک۔ یہ دعا پڑھیں تو
اگر قرضہ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ اتر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں, قرض اتارنے کی نیت رکھیں, دعا کرتے رہ جائیں اللہ سے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرض کا ادائیگی کا جلد از جلد بندوبست فرما دے گا, خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ بندوبست کر دے گا. آمین. ایک اور کالر ہیں جی, شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احمد علی صاحب. وعلیکم السلام. بس میں نے کمپلیمنٹس کے لیے جو ہے کال کی تھی. جی جی. پروفیسر ڈاکٹر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے بڑی انسپریشن ہے. پیغام ٹی وی جو ہے خود بہت بڑی انسپریشن ہے سب کے لیے, جس طرح سے یہ ایک بہت زیادہ اسلامک طریقے سے جو ہے اپنی جو لائیو ٹیلی کاسٹ دیتا ہے تو اور بغیر میوزک کے جو ہے ایڈس چلا رہا ہے, تو یہ دوسرے چینلز کے لیے بھی انسپریشن ہونی چاہیے. ہم اسی کو دیکھتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, جس طرح سے اس پہ احادیث مبارکہ وغیرہ چل رہی ہیں. اور آج جو ہے پروفیسر ڈاکٹر صاحب کا ڈریس بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیشہ کی طرح, مطلب یہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے. ان کو دیکھ کے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے اور انسپریشن ملتی ہے. ہمارے اندر ایک روحانیت کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اسلام کو مزید سیکھنے کا جو ہے ہمارے میں جذبہ پیدا ہوتا ہے. سب کو جو ہے صحت و تندرستی عطا فرمائے, ڈاکٹر صاحب کو اسپیشلی, اور جو پیغام ٹی وی کی ساری مینجمنٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ دعائیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. شکریہ کال کرنے کے لیے, کمپلیمنٹس کا شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. دعا کریں ہمارے لیے بھی اور سارے پیغام ٹی وی کے معاونین کے لیے, پیغام ٹی وی کی انتظامیہ کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے اندر بھی اخلاص پیدا فرمائے اور ہماری کوششوں کے اندر مزید برکت دے. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی دین پر قائم رکھے اور متقین کا امام بنائے. آمین آمین. ایسے احباب کی محبت بڑی باتیں اور کمنٹس وہ یقیناً ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک بہن نے کویسچن کیا تھا قرض کے حوالے سے دعا کا, تو آپ نے دعا بتائی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اس کی ذرا تھوڑا سا ترجمہ اور ڈیفینیشن تو کیجیے گا. اچھا, میں نے اصل میں اللہم اکفنا بتا دی, شاید آپ اس لیے کہہ رہے. نہیں میں واقعتاً اس کے تھوڑے سے معانی کو سننا چاہتا ہوں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ تو مجھے حلال اتنا دے جو مجھے حرام کے مقابلے میں کفایت کر دے. اللہ اکبر. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. اور اللہ تو اپنی جناب سے مجھے اتنا عطا فرما کہ میں کسی اور کا محتاج ہی نہ ہوں, سبحان اللہ, اور سب کچھ مجھے تیری طرف سے مل جائے. تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے خزانہ غیب سے عطا فرما. سبحان اللہ. اللہم, غالباً آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن. توجہ نہیں, میں اس کا ترجمہ سننا چاہ رہا تھا. کالر ہے جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرید کیسے؟ جی جی بھائی فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی فرمائیے, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے. جی وعلیکم السلام. جی سر, جی بولیے. اپنے ٹی وی کا والیوم آف کیجئے پلیز. جی بھائی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی سوال کیجئے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کل روزہ رکھا ہے اور جو ڈکار ہے نا وہ منہ تک آیا ہے. میں کے اندر میں نے جو کھانا کھایا تھا پانی تھا شاید, تو وہ پھر واپس چلا گیا, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. نہیں بالکل روزہ مکروہ نہیں ہوتا. دیکھیں اندر جو حلق کے اندر یا ایون منہ کے اندر جو تھوک وغیرہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اگر نگل لیا جائے تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اور یہ خاص طور پر اگر کوئی جس کو کھٹے ڈکار آنا کہتے ہیں, بعض اوقات اوور ایٹنگ وغیرہ کی وجہ سے آتے ہیں اور وہ واپس چلا جاتا ہے, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, روزے کو بالکل قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل. ویسے یہ ایک بات کی انڈیکیشن ضرور ہے کہ کھانا جو ہے وہ حساب سے کھانا چاہیے, بے حساب نہیں کھانا چاہیے. بالکل جی. کالر ہیں جی ایک اور, شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انصر عباس صاحب حافظ آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام سر یہ میں نے یوسف تسروری صاحب سے, علامہ یوسف تسروری صاحب سے پوچھنا تھا کہ غسل کے بغیر کیا بندہ سحری کھا سکتا ہے؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ غسل کے بغیر کیا بندہ سحری کھا سکتا ہے؟
شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم یوسف مسروری صاحب, آپ کے لیے کویسچن ہے کہ غسل کیے بغیر بندہ سحری کھا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم اگر کم ہے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے, سنت بھی ہے کہ پہلے وہ استنجا وغیرہ اور وضو کر کے وہ پہلے سحری کر رہے, بعد میں غسل کر کے بعد پڑھ رہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے, بالکل بہترین, ماشاء اللہ. حفصہ محترم, ہمارے معاشرے میں لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں اثر باقی نہیں رہا, تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ وہ جس کی دنیا سے محبت ہوتی ہے نا, اس کی عبادت میں اثر ہوتا ہی نہیں. اللہ. جس کی جو انسان میں تقوی نہیں نہ ہوتا, جس طرح کہتے ہیں کہ دنیا کی جتنی عبادات ہیں نا ان کا لب لباب کیا ہے؟ تقوی ہے. روزے کا مقصد بھی, اور روزے کا مقصد بھی تقوی ہی ہے, لعلکم تتقون. اور لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. جتنی بھی عبادات ہیں تمام, اگر جس عبادت میں تقوی نہیں نہ ہوگا اس عبادت میں آپ کو لطف نہیں آئے گا, مزہ نہیں آئے گا. عبادت میں مزہ لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ تقوی ہونا چاہیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے دنیا کے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. تو وہ عبادت جو بھی ہے اس میں تقوی ہوگا, للہیت ہوگی, خلوص ہوگا, پھر مزہ آئے گا. اگر عبادت میں خلوص نہیں ہے, تقوی نہیں ہے, تو پھر عبادت میں مزہ نہیں آئے گا, نماز میں مزہ نہیں آئے گا. آگے بھی ماشاءاللہ بڑی تفصیلی گفتگو جو کی ہے حضرت پروفیسر حماد لکھوی صاحب حافظہ اللہ نے, تو میں بھی یہی کروں گا کہ گناہ سے بچ جائیں اور تقوی اختیار کریں. انشاءاللہ نمازوں میں لذت آئے گی, عبادات میں لذت آئے گی. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب محترم, آپ اس حوالے سے آج چونکہ شوق عبادت کے حوالے سے صحابہ کرام کی بات چل رہی تھی, اس حوالے سے آپ سے ایک شارٹلی نصیحت لیں گے. اس سے پہلے ایک کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں بہاڑی سے بول رہا ہوں, عابد وسیم. جی ویلکم سر. ہاں جی, ایک تو الحمدللہ پیغام چینل کو اللہ مزید دنیا بھر میں اور ترقی دے, اللہ اسی طرح کتاب و سنت کی دعوت پھیلاتا رہے. آمین آمین. اور دوسری بات یہ کہ جناب پروفیسر حماد لکھوی صاحب بہت علمی خاندان ہے, ان کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے, کچھ ان کے بزرگوں کی, اور ماشاءاللہ آج ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. واقعی آپ بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. اللہ آپ کو زندگی اور صحت عطا فرمائے. جی بہت شکریہ. میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک ہے نا عزیز ہے, ان کی بچی پیدا ہوئی ہے گھر میں, تو وہ کہہ رہے تھے اس کا نام قصوہ رکھنا ہے, قصوہ. اچھا, یہ پوچھنا تھا کہ قصوہ نام کوئی ہے قرآن و حدیث میں, اس کے بارے میں ذرا وضاحت کر دیجیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. شکریہ کال کرنے کے لیے برادرم. جی ڈاکٹر صاحب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام قصوہ تھا, لہٰذا قصوہ نام رکھا جا سکتا ہے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آج آپ ایز یوزول بہت پیارے لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ, لوگوں کے کمپلیمنٹ سے محبت کریں. الحمدللہ. یہ ایز یوزول جو ہے وہ آپ نے اپنی طرف سے لگایا. جی یقیناً. ڈاکٹر صاحب آج کے دور میں لوگ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہوتے ہیں مایوسیوں کی وجہ سے. ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت کے قریب کس طرح لایا جائے؟ اس جواب سے پہلے پھر ایک کالر شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالد محمود صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر فرمائیں, آپ کا کیا سوال ہے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا کرنا تھا کہ میں نے نا اپنے مکان کے علاوہ ایک مکان لیا ہوا ہے. اچھا. وہ میں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے, تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ اس مکان پہ جو میری انویسٹمنٹ میں اس حساب سے زکوٰۃ دینی ہے, یا جو مجھے کرایہ آ رہا ہے وہ اس کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے؟ جی شکریہ کال کرنے کے لیے خالد محمود صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, جو ایسی پراپرٹی ہو جو کرائے پر دی ہوئی ہے, اس کی پراپرٹی کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. جتنی بھی آپ کرائے پہ دی ہوئی پراپرٹی, چاہے ایک سے زیادہ ہوں, جتنی مرضی ہوں, تو کرایہ اگر اتنا آتا ہے کہ اس کے اوپر سال گزر گیا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے, نصاب کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پیسے ہو جائیں. وہ تقریباً آج کل 5.5 لاکھ روپے بنتا ہے. تو اگر وہ 5.5 لاکھ روپے ان کے پاس آ گیا ہے, پھر اس کے اوپر سال گزر گیا ہے, تو پھر اس میں سے زکوٰۃ دیں گے 5.5 یا اس سے زائد رقم, تو اس میں سے زکوٰۃ دیں گے. جو مکان کی ویلیو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ وہ کرائے پہ دیا ہوا.
بالکل ٹھیک. شارٹلی ڈاکٹر صاحب 1-8 منٹ میں جو میں نے ابھی آپ سے سوال کیا، لوگوں کو، مایوس لوگوں کو اللہ کی رحمت کے قریب کس طرح لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ہر چیز میں کسی چیز ضرورت پڑتی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جب وہ آپ کے پیچھے ان کو سواری کا موقع ملا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقیدہ سکھایا تھا، اور اس کو سکھایا اس طریقے سے تھا جیسے انسان کو ضرورت ہوتی ہے. مثلا فرمایا کہ تو ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا کر اور تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. کیا مطلب کہ جب ضرورت ہوگی اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا. تو ہر انسان کو ہر وقت مدد کی ضرورت ہے. جہاں اسباب و وسائل جواب دے جاتے ہیں وہاں ایک ہستی کی ضرورت رہتی ہے، اور وہ ہستی ہر اس وقت کام دیتی ہے جب انسان دنیاوی اسباب و وسائل سے مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہٰذا جو لوگ اسباب پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ یہ اسباب ہمیں کامیابی دیں گے، اسباب ہمیں یہ فائدے دیں گے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اصل بھروسہ مسبب الاسباب پہ رکھیں، اسباب پہ نہیں. لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوں گے، اور جتنا زیادہ یہ متوجہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف اور زیادہ متوجہ. سبحان اللہ. ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شوق عبادت کے حوالے سے بات چل رہی ہے، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں. محترم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ماشاءاللہ وقت نکالتے ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں سکھایا کہ اگر دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے تو پھر سجدے دشوار نہیں رہتے، عبادات آسان ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی مشکل اللہ کی رحمت کی وجہ سے بالکل ہیچ لگتی ہے. اسی حوالے سے محترم حافظ محمد یوسف پسروری حفظہ اللہ وہ آپ کو مزید رہنمائی کریں گے اور کچھ دعا کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ ہی اس پروگرام کا اختتام ہوگا. جی پسروری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اسنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جتنے بیمار ہیں، ہسپتالوں میں پڑے ہیں، گھروں میں پڑے ہیں، اللہ سب مسلمان عورتیں اور مسلمان مردوں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جتنے بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو کہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اللہ اس رمضان المبارک کی جو نمازیں، عبادات ہیں، قیام ہیں، صیام ہیں، صدقات و خیرات ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ تمام نیکیوں کو، تمام نمازوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب پریشانیوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ تمام مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی اللہ پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ سارے مسلمانہ دیاں پریشانیاں نو بدل دے. میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد ہیں نیک اولاد نصیب فرما. اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ شرک و بدعات چھوڑ کر توحید و سنت کی سمجھ عطا فرما. میرے اللہ رمضان کے روزے، رمضان دا قیام، رمضان دا صیام، رمضان دے لیل و نہار اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے. اللہ ساڈیاں نیکیاں اپنی بارگاہ قبول کر لے. اللہ ساڈی عبادات اپنی بارگاہ قبول کر لے. اللہ جنہیں روزے رکھے نے اللہ کو رکھنے نے اللہ تمام اپنی عبادات اللہ سے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما. میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کو محفوظ فرما. پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما. اللہ نبی دے جنڈے لوائل حمد تھلے جگہ نصیب فرما. اللہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. میرے اللہ جتنے مسلمان روح زمین پہ اللہ ظلم اور ستم دیا چکیاں پیس رہے نے اللہ انہاں مسلمانہ دی رہائی فرما. اللہ انہاں مسلمانہ دی غیب دے خزانیاں چو اللہ مدد فرما. میرے اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما.
जिन्हें बेनमाज ने अल्लाह सब नू नमाजी बना। मेरे अल्लाह इस पैगाम चैनल नू क़यामत दियां दीवारां तक अल्लाह इस तरह ही कुरान व हदीस नू नशर करन दी, कुरान व हदीस नू बयान करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इबादतों का शुऊर लेकर, खुशू तकवा का नूर लेकर, मुहासबा हो तज़किया कभी साथ कर लो सामा। दिनों में साइम शबों में कायम, समेटो वो दौलतें जो दाइम, के सहरो इफ्तार कीजिए बरकात हैं फरावां। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान। पैगामे कुरआन।